وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور جب اللہ فرمائے گا قیامت کے روز عیسائیوں کی توبیخ کے لیے، یعنی کسی کو شرمندہ کرنا ہو نا جی، کسی کو شرمندہ کرنا ہو، تو جس بندے کا نام اٹھایا مثال کے طور پر عاقب نے کہا کہ بابر صاحب نے یہ بات کہی ہے، عاقب کو بھی بلا لیا، بابر صاحب کو بھی بلا لیا، اب ان سے کہا جائے یار یہ تو نے کہا تھا، وہ بھی موجود ہو اور جس کے توسط سے بات کی گئی ہو وہ بھی موجود ہو، اس کو کہتے ہیں توبیخ کرنا، کسی بندے کی مذمت کرنا۔ تو اللہ کل عیسائیوں کو کھڑا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمائے گا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی؟ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آج کا عیسائی جو ہے، آج کا عیسائی، اس کا نظریہ اور اس کی سوچ اور ان کے عقائد کی بنا پر وہ لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بڑی واضح طور پر مکمل صورت ہے جس کو سورۃ التوحید کہتے ہیں، جو عام ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یاد ہے، قل هو اللہ احد، وہ وحدہ لا شریک ہے جی، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں جی، بالکل وہ شان و عظمتوں کا ایسا مالک ہے جی کہ اس کے اندر کوئی اس کا دوسرا ثانی کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک، اکیلا 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 بس۔ یہ قرآن کی آیات مقدسات بتا رہی ہیں وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی دو خدا بنا لیا، تیسرا انہوں نے اللہ کو بنا لیا، تین خداؤں کی شراکت داری، عقیدہ تثلیث، ٹرینٹی، ہاں جی، اس بنا پر یہ لوگ نہ صرف آج دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، یہ قرآن کی آیہ مبارکہ بتا رہی ہے کل قیامت والے دن بھی اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا؟ یہ بات حضرت صاحب ایمان ہو تو لرز اٹھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، صاحب ایمان ہو تو وہ لرز اٹھتا ہے۔ تو یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کانپ جائیں گے، اور پھر رب کریم فرمائے گا، رب کریم کو عرض کریں گے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، عرض کرے گا پاکی ہے تجھے، مجھے روا نہیں یعنی جائز نہیں وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی، ہاں جی، یعنی اے پاک پروردگار عالم، قال سبحانک، اے پاک پروردگار عالم تو تمام نقائص اور عیوب سے اور اس سے کہ کوئی تیرا شریک ہو سکے، مولا تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور مجھے روا یعنی جائز نہیں وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی۔ اے پاک پروردگار عالم تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، لیکن پروردگار عالم میں تو نہیں جانتا نا تیرے علم میں کیا ہے، مطلب تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، میں سوچ کیا رہا ہوں، میرے خیال کیسے ہیں۔ حضور آج بھی نا جی وہ لائٹ ڈیٹیکٹنگ مشین ہے جی نا، جو سچ اور جھوٹ کو پکڑنے والی مشین ہے، عام روٹین میں تو وہ پکڑی جاتی، عام جو معاملات ہیں وہ چھوٹے موٹے چور جو ہیں وہ تو اس سے پکڑے جاتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، عام وہ کچھ آنکھوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ ہاتھ کی حرکتیں ہوتی ہیں، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا جی تو اس کا چہرے کا رنگ، آنکھوں کی پتلیوں کا سکڑنا، ہاں جی، وہ بار بار جھپکنا، اور یہ چیزیں یہ پکڑ لے۔ لیکن جو ماہر قسم کے چور اور ڈاکو قسم کے لوگ ہیں نا جی، ماہر قسم کے لوگ، وہ اتنے ماہر ہو چکے ہیں جی وہ اس مشین کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ جناب جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جو دل کے اندر اٹھنے والے خیال کو بھی جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا خیال اٹھ رہا ہے، ہاں جی،
آپ اندازہ کریں آپ کے یہ جو کندھے پہ بیٹھے ہوئے نا جی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا، یہ وہ ارادہ بھی لکھ لیتے ہیں. یعنی ہمارے فرشتے ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہیں. ہم برائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں لکھنی، ابھی صرف ارادہ کیا ہے، ابھی اس نے سر زد نہیں ہوا، اسے کوئی گناہ یا جو بھی برا عمل ہے. جب وہ عمل کر لیتا ہے اللہ کہتا ہے ٹھہرو شاید یہ توبہ کر لے. جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کرتا، ارادہ بھی نہیں کرتا توبہ کا، تو پھر فرشتہ اس کے گناہ کو لکھ لیتا ہے. تو مقصد عرض کرنے کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے پاک پروردگار عالم، سارا علم تیرے پاس ہے مالک، دلوں کے اٹھنے والے خیالوں سے بھی تو واقف ہے. اے پاک پروردگار عالم، اگر میں نے دل میں بھی یہ بات سوچی ہوتی کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں خدا ہوں یا میری ماں خدا ہے، تو چلو ہمیں پوچھ لو، مولا تو جانتا نا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، مولا جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے پاس ہے وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے. حضرت صاحب آپ یہ اندازہ کریں، آج تک میں نے پیچھے یہ آیہ مبارکہ میں نے عرض کی تھی، بلکہ میں آپ کو بھی وہ آیہ مبارکہ سنا ہی دیتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کا نام ہمیں یہ بتا رہا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کوئی خشکی میں ہے اور جو کوئی تری میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے. جتنے بھی درختوں کے پتے گر رہے ہیں، حضرت صاحب آپ صرف نا یہ امیر الدین پارک کے درختوں کے پتوں کو نہیں گن سکتے. امیر الدین پارک کے تو بڑی بات ہے، جو آپ کے گھر کے صحن کے اندر بھی درخت لگا ہوا ہے نا جی، اس میں سے کتنے پتے گرتے ہیں آپ وہ بھی نہیں جان سکتے. آپ کو وہ علم نہیں ہے کہ کتنے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیریوں میں. جتنے بھی دانے لگائے گئے ہیں، ایک کسان کو بھی نہیں پتا ہوتا میں نے کتنے دانے بوئے ہیں، وہ بھی ایسے پھینک دیتا ہے، ایسے وہ پھینکا انہوں نے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے زمین کے نیچے کتنے دانے بوئے ہیں، کتنے زندہ ہیں، کتنے مر گئے، کتنوں میں سے دانہ نکلے گا، کتنوں میں سے نہیں نکلے گا. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ کوئی تر نہ کوئی خشک مگر ایک روشن کتاب میں ہم نے لکھ کے رکھ دیا. لوح محفوظ کے اندر میرے رب نے قیامت تک ہونے والے تمام کے تمام معاملات کو لکھ کے رکھ دیا ہے. اب وہ اپنے خاصان خاص میں سے جن پر راضی ہوتا ہے ان پہ یہ راز کھول دیتا ہے. دو لوح محفوظ تک تمہاری رسائی ہے، جو دیکھنا ہے دیکھو. ہاں جی، وہ قصیدہ غوثیہ شریف کے اندر ہے نا جی کہ یہ جتنی بھی رب کریم کی زمین ہے، اس میں جتنے بھی انسان ہیں وہ ایسے ہیں میرے سامنے جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ. یہ حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ شریف کے اندر. یہ اس کی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے یہ نظر بھی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو لوح محفوظ پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں، وہ چاہیں تو زمین پر بھی رکھتے ہیں، وہ چاہیں دلوں کے اوپر بھی رکھتے ہیں. میرے شیخ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے بیٹا زندگی میں یاد رکھنا، جب کسی عالم کے سامنے بیٹھنا ہے تو زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا. کسی عالم کے سامنے چر 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 نہیں کرنی. عالم کے سامنے زبان سنبھال کے بیٹھنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے جملوں کی پکڑ کی وجہ سے تم نقصان اٹھاؤ. ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھائی ایک ایک جملہ نوٹ کیا جاتا ہے، ایک ایک لفظ نوٹ کیا جاتا ہے، اس نے کون سا جملہ مہذب استعمال کیا ہے، کون سا لفظ ان نے غیر مہذب استعمال کیا. ایک ایک جملے کے اوپر پکڑ ہوتی ہے. ایک بندے کو پھانسی لگ گئی صرف اس جملے پر، تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے. ایک جملہ بولا جی پھنس گیا بندہ، قابو آ گیا. عالم کے سامنے جب بھی شیخ فرماتے تھے بیٹھنا ہے زبان کو سنبھال کے بیٹھنا، اور جب اللہ والے کے سامنے بیٹھنا ہے تو دل کو سنبھال کے بیٹھنا. عالم تمہارے لفظوں کو پکڑے گا، اللہ والا تمہارے دل کی کیفیت کو پکڑے گا. تیرے دل کی کیفیت میں
اس وقت فطور نہیں ہونا چاہیے، اس وقت کوئی منافقت، کوئی گڑبڑ نہ ہو، بالکل دل صاف ستھرا لے کے بیٹھ، دل کے اندر کوئی کسی کے لیے بغض، حسد، کینہ کچھ بھی نہیں لے کے جانا، خالی برتن لے کے جانا۔ بچے جب بھی جاؤ گے عالم کے سامنے خاموش بیٹھو گے، کچھ لے کے آؤ گے، علم میں سے کچھ خیرات تجھے مل جائے گی۔ اللہ والے کے پاس خالی برتن لے کے جاؤ گے، اپنے برتن بھروا کے لے آؤ گے، معرفت سے، نور خدا سے، علم و حکمت سے۔ حضور شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ والے تھے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عالم تھے۔ دونوں کی آپس میں جب ملاقات ہوئی تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کتابیں پکڑی ہوئی، جناب کتابوں کا تھبا پکڑا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا این چیز یہ کیا ہے؟ مولانا عالم کو اپنا وہ تو ہوتا ہے نا جی، علم کا ایک خمار تو ہوتا ہے نا جی، علم کا خمار ہے۔ عالم ہو متکبر نہ ہو تو پھر وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، عالم ہو متکبر نہ ہو اللہ کا ولی ہوتا ہے، ورنہ جس کے پاس علم آتا ہے تکبر اس کے ساتھ چلتا ہے۔ این شیطان پھونک مارتا ہے ناسوں میں، وہ کہتا ہے بس میرا ورگا کوئی نہیں، آ جاؤ بھائی پاسے ہو جاؤ جی۔ فرمایا این چیز وہ یہ کیا ہے؟ فرمایا این آس کے تو نمیدہ نہ ہو، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہ کتابیں کہ یار مجھے بھی تو دکھا تو دو نا ہے کیا۔ وہ جب پکڑی ساری اٹھا کے تالاب کے اندر۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ہاتھ قلم دوات سے کتابیں لکھی جاتی تھی۔ ابھی بھی جو ہے نا جی یہ کتاب کیمیائے سعادت میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ چھپی ہوئی، یہ بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، ہاتھ کی لکھائی اس وقت۔ تو وہ تو سارا سرمایہ گیا ڈوب۔ فرمایا تیرا بیڑا غرق ہو جائے بابا، ایک ہی کی تئی، پھر پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور میری ساری زندگی کی محنت تھی، میرا سارا علم تھا جو تو نے اٹھا کے بیچ۔ جب خوب انہوں نے باتیں کر لی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بابا جی پہلے تو دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے اوے اچھا ٹھیک ہے، اتنا پریشان نہ ہو، ٹھہر جا، صبر کر۔ اندر ہاتھ ڈالتے آہا، مولانا روم کہتے ہیں ہیچ آہن، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی بھی شے آپے شے نہیں بن جاتی۔ یہ تھیلی ہے نا جی، یہ تھیلی خود بخود تھیلی نہیں بنی، اس تھیلی کو کوئی بنانے والا ہے۔ فرماتے ہیں ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا۔ ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد، آدمی خود بخود شیخ نہیں بن جاتا، اللہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ پھر فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد۔ اور یہ مولوی جو ہے یہ کبھی بھی مولا نہ بنتا اگر شمس تبریزی کی غلامی نہ کر لیتا۔ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے تالاب میں ہاتھ ڈالیں، کتاب نکالیں، ایسے جھاڑیں، جب ایسے جھاڑیں بیچ میں سے گھٹا نکلے، بھائی پانی سے لکھی ہوئی، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ایک قطرہ بھی گر جائے تو لکھائی ساری برباد ہو جاتی ہے، اور پوری کتاب کو پانی میں پھینک دینا، پھر نکال کے جھاڑ کے نکالنا، تو فوراً بول اٹھے این چیز یہ کیا ہے؟ فرمایا این آنس کے تو نمیدانہ، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر فرمایا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد۔ اس لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے اللہ والے کے سامنے دل کو سنبھال کے بیٹھیں بھائی، سب کچھ نکال کے برتن خالی کر کے جائیں، جب برتن خالی کر کے جائے گا کچھ نہ کچھ خیرات تجھے مل ہی جائے گی، کچھ نہ کچھ تیرا برتن منور ہو ہی جائے گا۔ ہم پہلے ہی برتن بھر کے لے کے گئے ہیں، آگے وہ ڈالیں گے کیا؟ ہماری قسمتیں کیا بدلیں گی؟ ہاں جی، ہم آپ نوٹ کر کے دیکھنا، کہیں پر مجلس لگی ہو نا جی، تو عالم بھی بیٹھا ہو اور عوام بھی بیٹھی ہو، تو اگر کسی عالم سے سوال کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے جی، عالم سوال کا جواب بعد میں دیتا ہے، آس پاس والے پہلے بول اٹھتے ہیں، وہ ایندہ مسئلہ ہے جی وہ ہے جی بھائی تو زبان کو سنبھال کے بیٹھ، اس بندے نے کوئی ساری زندگی کھچ ماری ہے، اس کی اسپیشلٹی ہے، وہ بندہ کام اسی میں ماہر ہے، تو وہ جواب دینے دے، اس کو جواب دینے دے۔ وہ آس پاس والے زیادہ پھڑک اٹھتے ہیں، تو پھر بعض اوقات وہ بندہ جواب بھی نہیں دیتا، خاموش ہوتا، بھائی آپ لوگ خود سیانے ہیں، ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں، ہم کیا آپ کو جواب دیں؟ بات وہی ہے، برتن اگر بھرا ہو نا بابو پھر اور کچھ بھی نہیں آتا، برتن خالی ہو تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔